رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے سچ بولو، حضور کی تعلیمات میں ملتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا سچی گواہی دینے والے بنو، حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ میرے دوست، میرے امت کے لوگوں یاد رکھنا، کبھی بھی تمہیں جلانے تک کی بات آ جائے لیکن سچ بولنا، کوئی سا معاملہ آ جائے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے آنکھوں میں حیا پیدا کرو، حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے اپنے والدین کی اطاعت کرنا سیکھو، بوڑھوں کی عزت کرو، علماء کی قدر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے امانت کو ادا کرنے والے بنو، امانت کے خیانت کرنے والے نہ بنو، امین بنو، خائن نہ بنو، رسول اقدس کی تعلیمات میں ملتا ہے نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، حج فرض ہے اس کی پابندی، زکوٰۃ فرض ہے اس کی پابندی، یہ تمام پابندیوں میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے، اگر صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے، اس پر حج فرض ہے، حج کی 2 شرطیں ہیں، ویسے 3 ہیں جو علماء سمجھاتے ہیں، آنے جانے کا کرایہ ہو، راستہ پرامن ہو، جتنے دن وہاں رہے اتنے دن پیچھے گھر والے کھاتے پیتے رہے، اس پہ حج فرض ہے، زندگی میں ایک بار کا حج نہ کیا، یہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ وہ نبی کہہ رہا ہے جس نے بارش میں بھی ابو جہل کے گھر میں دعوت دی ہے جا کر، یہ وہ نبی کہہ رہا ہے۔ تو ایسی تعلیمات ہے پیغمبر علیہ السلام کی، اور ان تعلیمات میں حقوق العباد کی بڑی ویلیو ہے۔ آج حقوق اللہ پہ لوگ بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہونا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگلی صف میں نماز پڑھنا ہم ثواب سمجھتے ہیں لیکن سگی بہن کا حصہ کھا جانا گناہ نہیں سمجھتے، یہ ذہن میں ہو، ہم سمجھیں گے اگلی صف والی صاحب کو بشکا ویسی نماز، میرے دوستو بیوی کا حق کھایا ہوا، بہن کا حق کھایا ہوا، بیٹی کا حق کھایا ہوا، پڑوسی کا حق کھایا ہوا، گاہک کا حق کھایا ہوا، کسی اور بڑے کا حق کھایا ہوا، اور بندہ سمجھے اگلی صف کی نماز ہے، حقوق اللہ میں پار ہو جاؤ گے، حقوق العباد میں پکڑے جاؤ گے۔ پھر تو حقوق العباد دیکھیں، حقوق اللہ کے ساتھ علماء بیٹھے، دین میں 75% معاملات ہیں، 25% عبادات ہیں۔ آج ہم ان 25% پہ بات کر کے 75% سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس بندے کے ایمان میں مجھے شک ہے جس بندے کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں ہم، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے اتنا پڑوسی کے حقوق بتائے، اتنے بتائے، حضور فرمائے مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں جبرائیل اب یہ نہ کہہ دے کہ جب بندہ فوت ہو جائے وراثت میں پڑوسی کا حق ہوگا، یہ کہا نہیں ہے، ویسے سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو میرے دوستو اسی لیے ان معاملات کو بندہ دیکھے کہاں تک۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، کچھ دنوں پہلے مجھے ایک فون آیا کہ حضرت ہم ملنا چاہتے ہیں، مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا بتائیں۔ اجی فون پہ بتانے کا نہیں، ہم وہیں آتے ہیں۔ میں نے کہا میں 2-3 دن مصروف ہو گئے، 3 دن بعد آتے ہیں۔ 3 دن بعد آ گئے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ حق مہر میں لکھ کے دیے تھے 2 پلاٹ اپنی بیوی کو، اور بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے، خاوند نے اس کو بیچ کے کھا کھو کے ہو رہا کر گیا، جان چھٹی۔ تو کسی نے اسے کہا کہ تو حق مہر کھا گیا، اب طلاق ہو گئی ہوگی۔ یہ غلط مسئلہ کسی نے اسے بتایا تو اس ڈر کے مارے آیا کہ مول سے بڑھ تھی گئی ہو سی۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ تھیندی تو نہیں، چلو ہندے نال بندے دل لانا تو بجھ جاند ہے، واپس دینا پڑتا ہے، اسے حق مہر کھانا تو نہیں پڑتا۔ لیکن میں نے اس کو پہلے کہا کہ اگر تھی گئی ہو ویسا محمل کو کبیا رستہ سوچے سو، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر بھی حق مہر ادا نہیں کرے گا تو وہ خدا کے بندے اللہ سے بڑے بڑے گناہ کی معافی کی امید رکھتا ہے، اور بیوی نے نمک کھانے میں کم پکا دیا ہے تو پوری زندگی تانے دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھوڑا سا معاملہ میں نے کہا کچھ دیکھو، جتنا اللہ سے معافی کی امید رکھتے اتنا معافی دینے والے بھی تو بنو نا، جتنا اللہ سے لینے کی امید رکھتے اتنا دینے والے بھی تو بنے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کھڑکیاں کیوں رکھی جاتی ہیں کمروں میں؟ تاکہ ادھر سے ہوا آئے ادھر سے نکل جائے، ادھر سے آئے ادھر سے نکل جائے، کمرے کا ماحول مینٹین رہے۔ دونوں دروازے کھلے ہوں گی، ہوا میں پر فضا ہوگا کمرہ۔ آج ہم مال کے آنے کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں، ہمارے پاس آئے، صدقات کا دروازہ بند رکھتے ہیں، تو آپ کے مال کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ بس آپ آنے اور جانے کا دروازہ کھلا رکھو کہ ادھر سے آئے ادھر سے صدقات میں جائے، اللہ آپ کو ڈھیروں دے گا۔ لیکن ہم دینے کا دروازہ بالکل بند رکھتے، کھلا رہے، آنے کا دروازہ آتا جائے، اجی کچھ نہیں ہوگا، ذہن میں رکھنا۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں صوفی میں 3 شرطیں ہیں، نہ طمع نہ جمع نہ منع، 3 چیزیں جس میں وہ صوفی باصفا ہے۔ طمع کمانا، دوسرے کی چیز دیکھے تو اسے دعا دے، یہ نہ کہے اندے کول خسیج کے میں دعا ونجے،
یہ نہ کہ بھائی اس سے نکل کے میری طرف آ جائے، یہ صوفی نہیں ہے، اس میں تما ہے، تو تما نہ رکھے. نہ منع کا کیا مانا کہ کوئی ہدیہ دے تو اتنا خشک بھی نہ بنے بھی اسا نینگ ہندے ہوندے. ہدیے کو قبول کرنا سنت رسول ہے، تو منع بھی چیز نہیں ہونی چاہیے. نمبر 3 جمع، جب آ جائے اور ضرورت سے زیادہ ہو تو آگے دے دے، اپنے پاس جمع کر کے بھی نہ رکھیں. تو تما منع اور جمع سے پاک یہ صوفی ہے. تو اس لیے دونوں دروازے کھلے رکھیں. میرے دوستو ان حقوق کے معاملات پہ یہ دیکھیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہے. اور میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں. اب منہیات پہ آ جائیں جن سے رسول اللہ نے روکا ہے. حضور نے جھوٹ بولنے سے روکا ہے، زنا سے روکا ہے، چوری سے روکا ہے، فساد سے روکا ہے، غیبت سے روکا ہے، بہتان سے روکا ہے، الزام سے روکا ہے، گلے شکوے سے روکا ہے، دوسرے کا حق کھانے سے روکا ہے، ظلم کرنے سے روکا ہے، گالی دینے سے روکا ہے، ماں باپ کے اور رلانے سے روکا ہے، بڑوں کی بے ادبی کرنے سے روکا ہے، نماز کے چھوڑنے سے روکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معاملات میں ہمیں روکا ہے. تو یہ روکنا ہمارے اندر ہے، ہم نے اپنے اوپر روک لگا لی ہے تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند گنے جائیں گے. لیکن ہمارے اندر جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، الزام ہے، تکبر ہے، عجب ہے، کینہ ہے، ہر طرح کی گناہ ہے. تو میرے دوستو ہمیں پھر فکر کرنی چاہیے، اپنی دوا سے زیادہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. میرے دوستو آج ہم وہ لوگ ہیں جو جسم کے لیے بہت اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں. ہاں ایندے کل ٹیکا نہ لگا میں کو کھ نہیں بھی آندا. ہم یہ کہتے ہیں نا اس سے انجیکشن نہ لگوانا، اس سے کچھ نہیں آتا. اچھا ڈاکٹر ڈھونڈو، کوالیفائیڈ ہو، پڑھا لکھا ہو. علماء میں بھی ایسا دیکھا کریں، اچھا عالم ہو، تگڑا ہو، اسے معلومات ہو، اہل حق ہو. ہر وہ بندہ نہ ہو جس کے چہرے پہ 2 داڑھی کے بال ہوں، اس سے مسئلہ پوچھ کے عمل شروع کر دے. ایک بندے نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میں کاروبار تو کرتا ہوں لیکن کسی سے معاملہ طے نہیں کرتا. وہ کس طرح کاروبار کرتا تھا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے طے کرنے سے سود بن جاتا ہے. میں کہتے کل پوچھے ایک صوفی صاحب امیر سے بدائے انہوں کل پوچھا. میں کہا چاچا خدا تے کو حج چنے ہوئے تو نے صوفی سے پوچھ کے مسئلوں میں سود بنا دیا. کہاں سود ہے کہاں سود نہیں علماء کو پتہ ہے. تو ذرا پوچھ کس طرح کے کاروبار میں کیا طے ہے کیا طے نہیں ہے. معاملات ہے، تجارات ہے، معاشرات ہے، مودات ہے، یہ تجھے علماء سمجھائیں گے. لیکن تو پڑھ تو صحیح، کچھ سمجھ تو صحیح. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نئی دکان پہ گئے جہاں کپڑے کی دکان کھلی تھی. وہ خوش ہونے کو مبارک دینے آئے. کہا بیٹا مبارک ضرور ہو، لیکن آپ نے تجارت کے اصول شریعت کے سیکھے ہیں؟ جی میں تو نہیں سیکھے. چابیاں مجھے دینا. جاؤ. وہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کی تعلیمات مسجد نبوی میں سکھا رہے ہیں، جس دن سیکھ جانا چابی مجھ سے لے لینا. آج سارے کام ہمارے الٹے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں نے اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے. ایک جملہ کہتا ہوں، میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. میں ایک گھر میں گیا تو اس گھر میں نے دیکھا آنا جانا 2 بندے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کوئی پردہ شردہ نہیں ہے. مولوی کو تو پردہ کیتا آنے شکر ہے. وہ میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ کہتے جی نہیں، یہ گوانڈی ہیں، پڑوسی ہیں. تو میں نے کہا ان سے پردہ نہیں ہے. وہ سارے پردے لتھے ہوئے، ہمارے پردے اترے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ ہم نے پردے اتار لیے، ایک دوسرے سے طے کر لیا، ہم بھی وہاں ایسے جاتے وہ بھی ایسے آتے. میں نے کہا اللہ کے حکم کو تم اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ اللہ کے حکم کو ختم کرنے کی پاور تمہارے اندر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو اللہ نے حلال کیا محمد اسے حلال رکھے گا، جس کو اللہ نے حرام کیا محمد اسے حرام رکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تو یہ فرماتے ہیں، حضور اللہ کے حلال کو حلال، اللہ کے حرام کو حرام رکھ رہے. حضور تو تبدیل نہیں فرما رہے. اللہ ابدل تلقاء نفسی، حدیث ہے، میں اپنی مرضی سے شریعت کیا تبدیل کرو جو اللہ کو حکم ہے، اور تم نے اللہ کے حکم کو اتار دیا. اجی سارے لتھے ہوئے پردے. سبحان اللہ. عورت کے سر سے پردہ اترا ہے، تیری عقل پہ پڑ گیا ہے، تو اپنی عقل سے پردہ اتار. تو ہم نے شریعت سازیاں کی ہوئی ہیں. تو یہ رسول اللہ کی منہیات ہیں. سیرت طیبہ کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ جن جن چیزوں سے رسول اللہ نے روکے ہم رکنے والے بنے. اگر ہم رکنے والے نہیں بنتے تو پھر بس ایسے باتیں ہیں، پھر باتیں ہی باتیں ہیں، پھر باتوں ہی باتوں میں ہم باتوں نہیں بنے ہوئے ہیں، ٹاکیٹے ہوئے ہیں، پھر ہم عمل میں نہیں بیٹھے. ہمارے اندر عمل نہیں ہے. عمل تب ہوگا جب رسول اللہ کی تعلیمات کو عمل کی نیت سے سنیں گے، دل کا کاسا خالی رکھیں گے.
کھول کے بیٹھے گا بندہ دین کی بات سننے کے لیے، دل کو کھول کے بیٹھے. تعلیمات میں چلنا کیسے ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.